آپ سن رہے ہیں پاکستانی مورخ پروفیسر کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری یعنی تاریخ کا قتل، جس میں انہوں نے معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان یا پاک اسٹڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس جھوٹی تاریخ اور جھوٹی داستانوں کو بے نقاب کیا ہے جو نصابی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ چلیے اب اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نصابی کتابوں میں پنجاب یونینسٹ پارٹی کے متعلق کیا لکھا ہے۔ پنجاب یونینسٹ پارٹی نے قومی جدوجہد میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ شروع میں کچھ مسلم رہنما مسلم لیگ سے ذاتی فائدے اور برطانوی حکام کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے دور رہے۔ انہوں نے یونینسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور پاکستان کے قیام کے خلاف آواز اٹھائی۔ پنجاب کلاس 9 اور 10۔ دیگر نصابی کتابوں میں یونینسٹ پارٹی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پنجاب نیشنل یونینسٹ پارٹی کا قیام اپریل 1927 میں ہوا۔ اس کے بانیوں میں شامل تھے سر محمد اقبال، ملک فیروز خان نون، سر رحیم بخش، علامہ ظفر اللہ خان، ساندر سکھا، لائل خان، شیخ عبد القادر اور نواب شاہ نواز خان آف ممدود۔ اس کی انسپریشن میاں فضل حسین سے ملی۔ یہ پارٹی لکھنؤ معاہدے کا نتیجہ تھی۔ اگر ایک نشست بھی کانگریس کے پاس چلی جاتی تو کوئی بھی مسلم پارٹی صوبے میں حکومت نہیں بنا سکتی تھی۔ یہ پارٹی پنجاب میں 20 سال تک مہارت، صلاحیت اور استحکام کے ساتھ حکمرانی کرتی رہی۔ 1937 میں جناح نے 2 سال کی محبت کے بعد سکندر حیات کو مسلم لیگ کے ساتھ ایک معاہدے میں شامل ہونے پر قائل کر لیا۔ یہ معاہدہ بعد میں لیگ کی طرف سے توڑا گیا جب سکندر کے جانشین خضر حیات ٹیوانا سے کہا گیا کہ وہ معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لیگ کے ساتھ شامل ہوں۔ اس پارٹی نے خضر حیات کی لیگ سے نکالے جانے کے بعد تک پاکستان کے قیام کی مخالفت نہیں کی۔ اگر یہ تمام یونینسٹ مسلمان برطانویوں کے خود غرض ایجنٹ تھے تو لیگ نے انہیں اپنی جانب مائل کرنے اور پنجاب میں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے شرمناک حد تک کوشش کیوں کی؟ یہی اعلیٰ یونینسٹ رہنما سر فضل حسین تھے جنہوں نے واقعی وائسرائے کو ہندوستانی مسلم نمائندوں کے ناموں کی تجویز دی تھی جو 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسوں میں شریک تھے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلم ہندوستان کے ان ترجمانوں میں شامل تھے آغا خان، سر محمد شفیع، اقبال اور جناح۔ اس وقت یا بعد میں کسی نے بھی ان نمائندوں کی عقل مندی، سیاسی بصیرت اور نمائندگی کی اہلیت پر شک نہیں کیا۔ پاکستان ان یونینسٹ مسلمانوں کا اس سے زیادہ دیندار ہے جتنا کہ ہماری نصاب کی کتابوں کے مصنفین اور مورخین جانتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سائمن کمیشن کا بائیکاٹ۔ سائمن کمیشن کا بائیکاٹ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں نے کیا۔ پنجاب کلاس 8۔ انڈین اسٹیچوٹری کمیشن جو اس کا صحیح عنوان ہے، اس کو برطانوی حکومت نے 26 نومبر 1927 کو مقرر کیا۔ اس کمیشن نے بھارت کا 2 بار دورہ کیا، پہلی بار 3 فروری سے 31 مارچ 1928 تک اور دوبارہ 10 اکتوبر 1928 سے 13 اپریل 1929 تک۔ اس کمیشن کے ساتھ تعاون کے معاملے پر آل انڈیا مسلم لیگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک گروپ جس کی قیادت جناح نے کی اور جسے عوامی طور پر جناح لیگ کہا جاتا تھا، اس نے بائیکاٹ کے حق میں فیصلہ کیا۔ دوسرا گروپ جس کی قیادت سر محمد شفیع نے کی اور جسے شفیع لیگ کہا جاتا تھا، اس نے تعاون کے حق میں ووٹ دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 19واں سالانہ اجلاس نتیجتاً 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جناح لیگ نے یہ اجلاس کلکتہ میں 30 دسمبر 1927 سے 1 جنوری 1928 تک منعقد کیا، جس کی صدارت مہاراجہ محمود آباد نے کی۔ شفیع لیگ کا یہ اجلاس لاہور میں 1 جنوری 1928 کو منعقد کیا، جس کی صدارت خود شفیع نے کی۔ عصری اخباروں کی رپورٹوں اور مندوبین کی فہرستوں سے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کون سا دھڑا مسلم جذبات کی بہتر نمائندگی کرتا تھا۔ لیگ کو چھوڑتے ہوئے مسلم سیاسی، سماجی اور مذہبی گروپوں اور جماعتوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے کمیشن سے ملاقات کی اور اس کو یادداشتیں پیش کیں۔ ان کے نام، نمائندے جو انٹرویو کیے گئے اور ان کی پیشکش متعلقہ وائٹ پیپر میں درج ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے کمیشن کا بائیکاٹ کیا درست نہیں۔ یہ غلط دعویٰ بظاہر اس لیگ کی مطلوبہ شبیہ کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ یہ ایک مخالف برطانوی جماعت ہے۔ اب بات کرتے ہیں نہرو رپورٹ کی۔ نہرو رپورٹ 1926 میں پیش کی گئی لاہور انگریزی کی انٹرمیڈیٹ کی کتاب کئی دوسری نصاب کی کتاب میں اس رپورٹ کا ذکر کرتی ہیں، بغیر اس کے مسلمانوں میں سیاسی علیحدگی پسندی کے جذبات کے ابھار کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک رپورٹ جو سائمن کمیشن کی تقرری کو چیلنج کرنے کے لیے لکھی گئی ہو، اس کے نام دیے جانے سے پہلے شائع ہو؟ سائمن کمیشن کی تقرری کا اعلان 26 نومبر 1927 کو کیا گیا۔ اس کمیشن کی تقرری پر ایوان لارڈز میں اپنے خطاب میں ہندوستان کے لیے سیکرٹری آف اسٹیٹ لارڈ بریکن ہیڈ نے وضاحت کی کہ کیوں کسی ہندوستانی کو پینل میں شامل نہیں کیا گیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ کسی ایسے ادارے سے کوئی متفقہ رپورٹ متوقع نہیں ہو سکتی جس میں ہندوستانی نمائندگی ہو۔ اس پر کانگریس کے رہنماؤں نے ناراضی کا اظہار کیا اور فوراً ایک آئین کا ڈرافٹ تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔
دسمبر 1927 میں مدراس میں منعقدہ اپنی سالانہ نشست میں کانگریس نے تمام دیگر جماعتوں سے درخواست کی کہ وہ آئین کی تیاری میں اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اس درخواست کے نتیجے میں ایک آل پارٹی کانفرنس دلی میں فروری مارچ 1928 میں ہوئی، جس میں جناح لیگ موجود تھی جبکہ شفیع لیگ غیر حاضر تھی۔ 2 کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، لیکن جب کانفرنس 19 مئی 1928 کو بمبئی میں منعقد ہوئی تو اس کے پاس رپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پھر کانفرنس نے ایک کمیٹی تشکیل دی جو کام کرے گی۔ یہ کمیٹی معروف نہرو کمیٹی کہلائی، جو اس کے صدر پنڈت جواہر لال نہرو کے نام پر تھی۔ اس میں 2 مسلمان شامل کیے گئے، علی امام اور شعیب قریشی۔ دونوں اپنی کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کرتے تھے اور بہت پہلے ہی مسلمانوں کی بڑی اکثریت نے ان کی تردید کر دی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد کمیٹی کے سکھ رکن کو سکھ لیگ نے مسترد کر دیا۔ بھارتی عیسائی کانفرنس نے بھی اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے رپورٹ میں اپنائے گئے اصولوں سے علیحدگی اختیار کی۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ اگست 1928 میں شائع کی۔ اس میں ایک مکمل ذمہ دار حکومت کے نظام کی تجویز دی گئی جس میں اکثریت ہندو خود مختار ہوگی۔ مسلمانوں کے انتخابی حلقے فوری طور پر ختم کرنے کی تجویز دی گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک صدمہ تھا اور تقریباً تمام مسلم جماعتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ آل پارٹی کانفرنس نے 28 سے 31 اگست کو لکھنؤ میں رپورٹ پر غور کرنے کے لیے ایک ملاقات کی اور ایک آل پارٹی کنونشن کو دسمبر میں کلکتہ میں عوامی رائے حاصل کرنے کے لیے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 28 دسمبر کو کنونشن نے جناح کی ایک زوردار تقریر میں پیش کردہ ہر ایک دلیل اور مطالبے کو مسترد کر دیا۔ جناح اس تجربے سے شرمندہ ہوئے اور شفیع لیگ کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی جو ان مذاکرات سے الگ رہی تھی۔ نہرو رپورٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایسے متحد کیا جیسے کچھ بھی اور اس وقت نہیں کر سکتا تھا۔ تمام سیاسی اختلافات اور حریفیاں ختم ہو گئیں۔ اس لمحے کے بعد ہندوستانی قومی تحریک کہلانے والی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ نہرو رپورٹ کے ساتھ مایوسی کے ایک اور نتیجے کے طور پر آل انڈیا مسلم کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ جناح کے علاوہ ہر نمایاں اور بااثر مسلم شخصیت نے کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی اور اجلاس میں مسلمانوں کے حقوق اور مطالبات پر منظور کردہ قرارداد نے برطانوی اور کانگریس کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور بعد کی تمام مذاکرات کی بنیاد فراہم کی۔ محمد علی اور آل انڈیا مسلم کانفرنس۔ مولانا محمد علی نے 1 جنوری 1929 کو دلی میں آل پارٹی کانفرنس کا اجلاس منعقد کیا۔ فیڈرل گورنمنٹ BA کی درسی کتاب۔ یہ تاریخ غلط ہے۔ کانفرنس 31 دسمبر 1928 اور 1 جنوری 1929 کو ہوئی۔ کانفرنس کی سرکاری رپورٹ میں محمد علی کا نام ان افراد کے دستخط کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے جنہوں نے اس طرح کی کانفرنس بلانے کا خیال پیش کیا، اور 10 ستمبر 1928 کو شملہ سے ایک منشور جاری کیا جس میں اس خیال کی حمایت کی گئی تھی۔ محمد علی کانفرنس میں کوئی عہدیدار بھی نہیں تھے۔ آغا خان صدر تھے، نواب محمد اسماعیل خان اور فضل ابراہیم رحیم توئلہ سیکرٹریز، خواجہ غلام عثبتین مالی سیکرٹری اور محمد شفیع داودی ورکنگ سیکرٹری تھے۔ محمد علی صرف 19 رکنی ورکنگ کمیٹی کے ایک رکن تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی اس کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ محمد علی کی جانب سے 1 جنوری 1929 کو دلی میں کوئی آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی تھی۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ گول میز کانفرنس 1913 میں منعقد ہوئی۔ پرائیویٹ لاہور انگریزی انٹرمیڈیٹ۔ کچھ نصاب کی کتابوں میں دیگر مہم یا متضاد تاریخیں موجود ہیں۔ گول میز کانفرنس لندن میں 3 سیشنز میں ہوئی۔ پہلا سیشن 12 نومبر 1930 سے 29 جنوری 1931 تک، دوسرا 7 ستمبر سے 1 دسمبر 1931 تک اور تیسرا 17 نومبر سے 24 دسمبر 1932 تک۔ اقبال کا الہ آباد خطبہ۔ یہ خطبہ 29 دسمبر 1931 کو پیش کیا گیا۔ انگریزی میڈیم انٹرمیڈیٹ۔ یہاں ڈیٹ 1931 کی بجائے 1930 ہونی چاہیے تھی۔ ہر نصاب کی کتاب فیڈرل، صوبائی، پرائیویٹ، اردو یا انگریزی، کلاس 2 سے آگے اس بات پر متفق ہیں کہ 1930 میں اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ اس افسانے کو بے نقاب کرنے سے پہلے اس تحریف پر مختلف آوازوں کو دیکھنا دلچسپ ہے جو مختلف نصابی کتابوں میں درج ہیں۔ یہ سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ ذہن سازی کرنے والوں کی سوچ کیا ہے۔ تمام بیانات کو براہ راست اقتصابات کے طور پر پڑھنا چاہیے۔ اقبال پہلے شخص تھے جنہوں نے پاکستان کے قیام کا تصور پیش کیا، کلاس 2 اور کلاس 5۔ وہ پہلے مسلم تھے جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا، کلاس 1-2۔ انہوں نے پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا، کلاس 3۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جنوبی ایشیا کے مسلم اکثریتی علاقوں کو ایک آزاد مسلم ریاست قرار دیا جائے، کلاس 5۔ انہوں نے ان تمام علاقوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کی تجویز پیش کی جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، کلاس 5۔ انہوں نے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا مطالبہ کیا، کلاس 7۔ انہوں نے ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ کیا، کلاس 8۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا، کلاس 9-10۔
وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ کلاس 7، انہوں نے ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی حصوں میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور کیا جہاں وہ اکثریت میں تھے۔ کلاس 8، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ کلاس 9 اور 10، انہوں نے آزاد مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ انٹرمیڈیٹ، انہوں نے اسلامی ریاست کے قیام کے لیے مضبوطی سے وکالت کی۔ انٹرمیڈیٹ، انہوں نے تقسیم ہند کے منصوبے پر تفصیل سے بات کی اور اس کی بابت ایک قرارداد بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس میں منظور کی گئی۔ انٹرمیڈیٹ، انہوں نے مثبت اور نظریاتی بنیادوں پر علیحدہ مسلم ریاست کے تصور کو پیش کیا۔ بی اے، اس صدی کے آغاز میں انہوں نے مسلمانوں کو آزادی اور اسلامی شناخت کا سبق دیا اور پھر ایک علیحدہ مملکت کے قیام کی تجویز پیش کی۔ بی اے کی درسی کتب، انہوں نے پہلی بار سیاسی پلیٹ فارم سے ایک علیحدہ آزاد وطن کا مطالبہ کیا۔ بی اے، انہوں نے ہندوستان یا اس کے باہر ایک آزاد اسلامی ریاست کے قیام کی تجویز پیش کی۔ بی اے کی سلیبس کی کتاب۔ سب سے پہلے چند بے وقوف نکات کی وضاحت کی جانی چاہیے۔ اقبال انگریزی میں بول رہے تھے، ان پر اردو ترجمے میں لفظ مملکت کا اطلاق کرنا غلط ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ دوسرا، اردو اصطلاح کا جڑ ملوکیت سے منسلک ہوتا ہے جو بادشاہت یا سلطنت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان کا مقولہ بہت عام ہے، لیکن اقبال ایک جدید سیاسی ریاست کی بات کر رہے تھے، نہ کہ ایک بادشاہی نظام کی۔ دوسرا، نصاب کے لکھنے والے مسلم اور اسلامی کے الفاظ کا استعمال ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ایک ہی چیز ہیں۔ یہ درست نہیں۔ مسلم ریاست وہ ہے جس کی آبادی مسلمان ہو، اس میں کوئی مذہبی اقلیت ہو یا نہ ہو، لیکن لوگوں کی واضح اکثریت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ ایک اسلامی ریاست ایک بالکل مختلف چیز ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی وضاحت کرنا مشکل ہے۔ ہر مکتبہ فکر اور فرقے کے پاس ایک الگ تصور ہے کہ اسلامی ریاست کیا ہے۔ تیسرا، اقبال کا منصوبہ اس بات پر مشتمل تھا کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک صوبے میں ضم کیا جائے جو مجوزہ ہندوستانی وفاق کا حصہ ہو۔ صرف اتنا ہی تجویز کیا گیا۔ ان کے اپنے خط میں جو 12 اکتوبر 1931 کو دی ٹائمز میں شائع ہوا، یہ بات واضح ہے۔ چوتھا، اقبال نے بنگال کا بھی ذکر نہیں کیا۔ ان کی تجویز شمال مغرب میں ہندوستان تک محدود تھی۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ 1930 میں انہوں نے ایک مسلم ریاست کا مطالبہ کیا جو تمام مسلم صوبوں یا مسلم اکثریتی علاقوں کا احاطہ کرے۔ پانچواں، اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ مذہبی بنیادوں پر ہندوستان کی تقسیم کی تجویز پیش کر رہے تھے تو 3 جھوٹے دعوے کیے گئے۔ 1، وہ اس طرح کے مطالبے کرنے والے پہلے شخص تھے۔ 2، اس طرح کے مطالبہ کرنے والے پہلے شخص تھے جو سیاسی پلیٹ فارم سے ایسا کر رہے تھے۔ اور 3، وہ اس طرح کے مطالبہ کرنے والے پہلے مسلمان تھے۔ پہلے حصے کا جواب: 24 جون 1858 اور 31 دسمبر 1929 کے درمیان بالکل 64 ایسے مشورے واضح یا مبہم دیے گئے تھے۔ دوسرے حصے کا جواب: نواب ذوالفقار علی خان نے 31 دسمبر 1929 کو لاہور میں آل انڈیا خلافت کانفرنس کے اجلاس میں اپنے خطاب میں شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تھا۔ اقبال کے خطاب سے پہلے مسلمان ایسے مشورے دے چکے تھے۔ اب چھٹے حصے کی طرف آتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس جو الہ آباد میں منعقد ہوا، جس میں اقبال نے یہ خطبہ دیا، اس کی اس تجویز کے بارے میں کوئی قرارداد منظور نہیں کی۔ یہ مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ مسلم لیگ کی باقاعدہ کارروائی اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ 1935 کی اصلاحات کی تشکیل، دا میکنگ آف دی 1935 ریفارمز۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسیں 1913 میں منعقد ہوئیں۔ پرائیویٹ لاہور انگریزی کئی دوسری کتابیں مبہم یا غلط طریقیں فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی نصابی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسوں میں اختلافات کے نتیجے میں برطانویوں نے ہندوستان پر 1935 کا ہندوستانی حکومت ایکٹ عائد کیا۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن میں 3 سیشنز میں ہوئی۔ پہلا سیشن 12 نومبر 1930 سے 29 جنوری 1931 تک، دوسرا 7 ستمبر سے 1 دسمبر 1931 اور تیسرا 17 نومبر سے 24 دسمبر 1932 تک منعقد ہوا۔ یہ بیان کہ 1935 کی ریفارمز برطانویوں نے ہندوستانیوں کی مرضی کے خلاف نافذ کی، حقائق کی ایک سنگین غلط بیانی ہے۔ درج ذیل ڈیولپمنٹس پر غور کریں۔ سائمن کمیشن نے مئی 1930 میں اپنی رپورٹ شائع کی۔ اس کی تحقیق کی بھرپور نوعیت، اس کی مشاہدات کی گہرائی، اس کے دلائل کی وضاحت، حقیقت پسندی اور معقولیت نے اسے آئین سازی میں ایک قابل تحسین مضمون بنایا۔ اس رپورٹ کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوئی۔ پہلے سیشن میں کانگریس غیر حاضر رہی کیونکہ اس نے اصرار کیا کہ کانفرنس کو یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ ہندوستان کو ذمہ دار خود مختار حکومت ملنی چاہیے یا نہیں،
بلکہ اسے ایک آزاد ہندوستان کی بنیاد پر آئین تیار کرنا چاہیے۔ دوسری تمام جماعتیں موجود تھیں اور زیادہ تر کام وفاقی ڈھانچے کی ذیلی کمیٹی کے ذریعے کیا گیا اور بتدریج وفاقی منصوبہ شکل و مواد اختیار کر گیا۔ دوسرے سیشن میں، جس میں کانگریس بھی شریک ہوئی، فرقہ وارانہ مسئلے پر سنجیدگی سے بات چیت کی گئی۔ آغا خان، جناح، سر محمد شفیع اور ظفر اللہ خان نے گاندھی کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن گاندھی، جو کانگریس کا واحد نمائندہ تھا، اس نے کسی بھی قسم کے سمجھوتے پر غور کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ مسلمان نہرو رپورٹ کو مکمل طور پر قبول نہ کریں۔ اس پر تمام اقلیتوں نے سوائے سکھوں کے ایک مشترکہ مطالبہ تیار کیا اور اسے برطانوی حکومت کے سامنے اپنے ناقابل کمیشن دعوے کے طور پر پیش کیا۔ مسلم مطالبات، جو 4 اور 5 اپریل 1931 کو دلی میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کی جانب سے منظور شدہ قراردادوں پر مبنی تھے، ان کا خلاصہ یہ تھا: باقی رہ جانے والے اختیارات صوبوں کے پاس ہونے چاہئیں، بمبئی صدارت سے سندھ کی علیحدگی، صوبہ سرحد کے لیے مکمل خود مختاری، بلوچستان میں اصلاحات، صوبوں کو براہ راست اختیار کی منتقلی، علیحدہ ووٹنگ کے حقوق، تمام سیاسی اداروں میں مسلمانوں کی خاص نمائندگی، بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے آئینی ضمانت، فرقہ وارانہ قانون سازی کے خلاف تحفظات، عوامی خدمات میں مناسب مسلم نمائندگی یعنی سول سروسز میں، اور صوبوں کی رضامندی سے آئین میں ترمیم۔ لیکن ہندو مسلم مسئلہ حل نہ ہو سکا اور یہ واضح ہو گیا کہ برطانوی حکومت کو ثالثی کا مشکل کام سنبھالنا ہوگا۔ آئین سازی میں کوئی بھی پیش رفت کرنا ناممکن تھا جب تک کہ مجوزہ مقننہ میں ہندو اور مسلم نمائندگی کے تناسب کو پہلے سے طے نہ کیا جائے۔ کانگریس تیسرے سیشن میں بھی غیر حاضر رہی۔ کچھ مزید بات چیت ہوئی، زیادہ تر کام کمیٹیوں کے ذریعے کیا گیا، ڈھیلے سرے باندھ دیے گئے۔ ان 3 سیشنز کی طویل محنت کے نتائج کو مارچ 1933 میں جاری کیے گئے ایک وائٹ پیپر میں جمع، چھانٹ اور خلاصہ کیا گیا۔ یہ کانفرنس میں پہنچائے گئے معاہدے کی سطح کو درست طور پر پیش کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کو ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس طرح مرکز مضبوط ہو جائے گا۔ دونوں ایوانوں کے پارلیمنٹ کی جانب سے ایک مشترکہ کمیٹی کو وائٹ پیپر پر غور کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ آئینی طور پر یہ باڈی صرف پارلیمنٹ کے اراکین پر مشتمل تھی، لیکن 20 نمائندہ ہندوستانیوں کو برطانوی ہندوستان سے اور 7 ریاستوں سے کمیٹی کے مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ 5 مسلم شریک اراکین میں آغا خان، سر ظفر اللہ خان، سر عبد الرحیم، سر شفاعت احمد خان اور سر AH غزنوی شامل تھے۔ کمیٹی اپریل 1933 سے نومبر 1934 تک کام کرتی رہی اور بالآخر 22 نومبر 1934 کو پارلیمنٹ کو رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں 10 سے 12 دسمبر 1934 تک ہاؤس آف کامنز میں اور 18 دسمبر کو ہاؤس آف لارڈز میں بحث کی گئی۔ دوسری ریڈنگ فروری 1935 میں ہوئی اور تیسری ریڈنگ کے بعد 24 جولائی 1935 کو ہندوستانی بل آخرکار قانون میں شامل ہو گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے کبھی بھی اتنی طویل مدت اور محنت کے ساتھ ایک کلونی آئین پر غور نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستان کو برطانوی پارلیمنٹ میں کبھی بھی اتنی اہمیت نہیں دی گئی اور ہندوستان نے پہلے کبھی بھی مسلسل طور پر پارلیمنٹ میں اتنی جگہ نہیں بنائی تھی۔ برطانیہ نے ہندوستان پر اتنی دیکھ بھال اور قابلیت کبھی نہیں لٹائی تھی، لیکن اس ایکٹ کے ذریعے قائم کردہ وفاقی نظام مضبوط نوعیت کا تھا، نہ کہ کمزور قسم کا۔ ہندو یکتا پرستی غالب رہی، خاص طور پر وفاقی قانون ساز اسمبلی کی تشکیل میں۔ مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کیونکہ ان کے لیے ایک مضبوط مرکز کا مطلب ہندو طاقت میں اضافہ تھا۔ مسلم لیگ نے وفاقی اسکیم کو بنیادی طور پر خراب، سب سے زیادہ رجعت پسند، پیٹھ پیچھے کی جانے والی، مضر اور مہلک قرار دیا اور اسے مسترد کر دیا۔ تاہم اس نے آئین کے صوبائی حصے پر جتنا بھی اہم تھا اس پر کام کرنے کا ارادہ کیا۔ کانگریس نے ایکٹ کے دونوں حصوں کو مسترد کر دیا، لیکن انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور آئین کو اندر سے برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں پہلی بار اقتدار کا مزہ لیتے ہوئے صوبائی وزارتیں تشکیل دیں۔ 1937 کے الیکشنز۔ انڈین نیشنل کانگریس نے انتخابات میں اتفاقاً کامیابی حاصل کی۔ پنجاب کلاس 9 اور 10۔ الیکشن میں کانگریس کا سکور درج ذیل تھا۔ بنگال قانون ساز اسمبلی میں 250 میں سے 54، بہار میں 152 میں سے 91، آسام میں 108 میں سے 32، بمبئی میں 175 میں سے 87، مدراس میں 215 میں سے 159، یوپی میں 228 میں سے 134، پنجاب میں 175 میں سے 18، صوبہ سرحد میں 50 میں سے 19، اڑیسہ میں 60 میں سے 36، سندھ میں 60 میں سے 8، سی پی میں 112 میں سے 71، کل 1771 میں سے 762۔ مسلم لیگ کا سکور یہ تھا: بنگال میں سے 250 میں سے 54، آسام میں 108 میں سے 4، بمبئی میں 175 میں سے 18، مدراس میں 215 میں سے 9، یوپی میں 228 میں سے 26، پنجاب میں 175 میں سے 2، سی پی میں 112 میں سے 5۔
اور بہار، صوبہ سرحد، اڑیسہ اور سندھ میں کوئی بھی نشست حاصل نہیں کی۔ یہ نتائج اتفاق کی وجہ سے کیسے منسوب کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ ہماری نصابی کتابوں میں بتایا گیا ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے۔ کانگریس اس وقت ایک 52 سالہ اچھی طرح قائم، منظم، سیلف سیکریفائزنگ اور بہترین قیادت والی جماعت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے عوامی رائے اور خود پارٹی کی توقعات سے کم سیٹیں حاصل کیں۔ پاکستانی پروفیسرز انتخابی نتائج کو اچھے ایماندارانہ حقائق کے طور پر کیوں نہیں لے سکتے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں انتخابی دھاندلی یا دھاندلی کے الزامات اب ایک معمول بن چکے ہیں؟ یہاں تک کہ آل انڈیا مسلم لیگ یا جناح نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو کانگریس کی کامیابی کو احسان قرار دینے کے طور پر سمجھا جائے، یا یہ کہا جائے کہ کانگریس نے اتفاقاً الیکشن جیتے، یا یہ کہا جائے کہ برطانوی حکومت نے ان کا ساتھ دیا، یا یہ کہا جائے کہ کانگریس نے دھاندلی کی۔ ایسی کوئی بات آل انڈیا مسلم لیگ یا جناح نے بھی نہیں کی، جبکہ ہماری درسی کتب لکھنے والے ہمارے پروفیسر صاحب یہ خود سے فرما رہے ہیں۔ برطانوی راج کے تحت تمام انتخابات ایماندارانہ تھے اور لیگ بھی اس بات کو جانتی تھی۔ سندھ صوبائی مسلم لیگ کانفرنس۔ یہ کانفرنس اکتوبر 1936 میں کراچی میں منعقد ہوئی۔ وفاقی حکومت BA کی کتاب۔ کراچی مسلم کانفرنس کی ایک کمیٹی نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ لاہور BA کی کتاب۔ یہ کانفرنس 8 سے 13 اکتوبر 1938 کی ہوئی۔ یہ کراچی مسلم کانفرنس نہیں تھی بلکہ سندھ صوبائی مسلم لیگ جانب سے بلائی گئی کانفرنس تھی۔ جہاں تک اس کے مطالبات کا تعلق ہے، اس کی درج ذیل تفصیلات طلباء کے لیے جاننا ضروری ہے۔ استقبالیہ کمیٹی کے صدر کے طور پر اپنے خطاب میں سر عبداللہ ہارون نے کہا کہ جب تک کمیونل مسئلہ مسلمانوں کی تسلی کے مطابق حل نہیں کیا جائے گا، یہ ناممکن ہوگا کہ ہندوستان کو ہندو ہندوستان اور مسلم ہندوستان میں تقسیم ہونے سے بچایا جائے۔ دونوں کو علیحدہ وفاقوں کے تحت رکھا جائے گا۔ جناح جو صدارت کر رہے تھے، انہوں نے اپنے خطاب میں ہارون کے خیال کی توثیق، تصدیق یا حمایت نہیں کی۔ جناح کی سرزنش کے باوجود سندھ مسلم لیگ کی قیادت نے مضامین کمیٹی میں ایک قرارداد تیار کی اور پیش کی، جس میں دھمکی دی گئی کہ اگر کانگریس نے اچھا سلوک نہیں کیا تو مسلمانوں کے پاس پاکستان اسکیم کی طرف واپس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور ایک اور علیحدہ مسلم وفاق کا تصور واضح کیا۔ کمیٹی نے قرارداد کے اس حصے کو مسترد کر دیا، ہندوستان کی تقسیم کا ذکر حذف کر دیا اور نظر ثانی شدہ متن نے سیشن کے ذریعے منظوری حاصل کی۔ اصل مسودہ ہارون اور علامہ محمد راشد نے شیخ عبدالمجید سندھی کے تعاون سے تیار کیا تھا۔ جناح کی تنقید کو پسند نہ کرتے ہوئے انہوں نے قرارداد کے دونوں متون اصل اور نظر ثانی شدہ پریس میں جاری کیے۔ مزید یہ کہ عبداللہ ماجد سندھی نے اصل قرارداد کو اگلی آل انڈیا مسلم لیگ کی نشست میں پٹنہ میں پیش کیا، یہ مسترد کر دی گئی۔